بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز ذی وقار سامعین اعزام، اس سے گزشتہ پیوستہ درس جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا، اس کا عنوان، مضمون، اس کے مقامات اور متعلقات یہ آپ کے دل و اذہان میں اور افکار و خیالات میں تو محفوظ ہوں گے الحمدللہ. اسی سے ملتی جلتی بات ہے، میں اس پر تھوڑا سا پھر اعادہ کر لوں تاکہ اس نئے مضمون کو اس کے ساتھ ملانے، اس سے استفادہ کرنے میں آپ کو دقت نہ ہو. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سید عالم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ قد رجعنا من جہاد الاصغر الی الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ آئے ہیں، تو صحابہ اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوالاً التماساً عرض کیا کہ حضور یہ چھوٹا جہاد کیا اور بڑا کیا ہے؟ چھوٹے سے جو ابھی ہم آئے ہیں تو بڑا کیا ہوگا؟ تو سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، کہ تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان جو بڑا دشمن اندر ہے، یہ اس کے ساتھ لڑائی صبح و شام، یہ بڑا جہاد ہے. چونکہ کفار جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے لڑنا تو کبھی کبھار کی بات ہے. ہر روز صبح، ہر روز شام، ہر روز رات، ہر روز دن تو یہ لڑائی نہیں ہوتی، کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے. لیکن جو دشمن اندر ہے اس سے تو ایک لمحہ بھی غفلت نہیں ہو سکتی، لڑائی تو صبح و شام جاری ہے، ایک ایک سانس کے ساتھ جاری ہے، ایک ایک خیال کے ساتھ جاری ہے، ایک ایک حال کے ساتھ جاری ہے، ایک ایک کال کے ساتھ جاری ہے. یہاں کال، افعال، احوال، ہر وقت یہ چیزیں موجود ہیں، ہر وقت جہاد جاری ہے. لہٰذا یہ اندر کا جو دشمن ہے، اس دشمن سے باخبر رہو، اور اس دشمن کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں جو شخص ہار گیا وہ مردود ہو گیا. کیونکہ جس پر شیطان غالب ہو جائے، مرتے وقت وہ بے ایمان مرتا ہے. چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح جیو گے ایسے ہی موت پاؤ گے. تو وہ شیطان، وہ دشمن باطنی جو ہے ظاہر نظر نہیں آتا، جو ہے اندر نظر نہیں آتا، جو ساتھ چلتا ہے نظر نہیں آتا، اس دشمن سے نجات حاصل کرنے میں جو وقت، جو کوشش، جو اوراد، جو وظائف، جو مراقبے، جو مشاہدے، اور جو رکوع، جو صعود، جو تلاوت، جو عبادت، یہ جتنا کچھ کرتے ہو ذکر و اذکار، یہ اصل میں آپ مصروف جہاد ہیں اور آپ یہ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. کسی وقت یہ ہتھیار پورا وجود استعمال میں لانا پڑتا ہے، کسی وقت صرف آنکھ سے، کسی وقت زبان سے، کسی وقت دل سے، کسی وقت تمام وجود. جب انسان نماز میں مشغول ہو جائے تو روح اور جسم یہ سارے کا سارا گویا جہاد میں شریک ہو جاتا ہے. اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہو تو پھر تنہائیوں میں ذکر و فکر کا سلسلہ، یہ صرف روح و زبان اپنے عمل میں ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ جہاد اس مرحلے پر انسان پہنچتا ہے کہ نہ آنکھ کھلتی ہے، نہ زبان بولتی ہے، نہ جسم حرکت کرتا ہے، لیکن عشق جو دل کے اندر ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا مبارزت ہوتی ہے اور جنگ جاری ہوتا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ دوسرا ارشاد فرماتے ہیں، آدمی را دشمن پنہاں بسے، آدمی را دشمن پنہاں بسے، آدمی با حذر
عاقل کسے اے مومن یہ یاد رکھ کہ وہ جو چھپا ہوا دشمن ہے نا وہ کسی اور کا دشمن نہیں، وہ صرف تمہارا دشمن ہے۔ جہاں ایمان نہیں اس کی دوستی ہو جاتی ہے، اور جہاں ایمان ہو وہیں اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، آپ ایمان والے تو اس بات سے باخبر ہیں کہ چور تو کسی خالی گھر میں گھستا ہی نہیں۔ ایک آدمی خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک ٹوٹا پھوٹا ایک تکیہ ہے اور چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، پانی پینے کے لیے گلاس نہیں، پانی رکھنے کے لیے سرائی اور جام نہیں، وہاں چور جا کے کرے گا کیا؟ اور جس کے گھر میں سونا چندی دولت انبار لگے ہوں، دنانیر ہوں، موتی ہوں، ہیرے ہوں، یاقوت ہوں، دنیا کی ساری دولت جس کے گھر کے اندر موجود ہو، چور تو اسی کے ارد گرد پھرتے ہیں کہ کبھی غافل ہو جائے آدمی تو ہم مال اڑا کے لے جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ اے مومن، شیطان جو تمہارا آپ کا باطنی ظاہری دشمن ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ صاحب دولت ہیں، اور دولت کیا ہے؟ ایمان ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، لذت ہے، ذوق ہے، کیفیت ہے، سجدے ہیں، سجدوں کا نور ہے، رکوع ہے، قرب ہے، لذت ہے، کیفیت ہے، درد ہے، سوز و گداز ہے۔ وہ شیطان اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے صبح و شام لڑتا ہے اور چوری کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، پھر میں اس پر تفصیل عرض کرتا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں، پاسبانی کن بسے در کوئے دل، پاسبانی کن بسے در کوئے دل، زاں کے دزدانند در پہلوئے دل، زاں کے دزدانند در پہلوئے دل۔ بادشاہ جہاں خزانہ رکھتے ہیں وہاں پہرےدار کھڑے کرتے ہیں، وہاں تیر و تفنگ و تلوار اور توپ اور ہتھیار دے کر کھڑا کرتے ہیں کہ چور کے گھسنے کا یہ راستہ ہے، یہیں کھڑے رہنا، کہیں چور گھس نہ جائے اور ہمارا مدتوں کا رکھا ہوا سامان اڑا کے نہ لے جائے۔ تو رومی فرماتے جو مال دوبارہ مل سکے اس پر تو پہرہ داری اتنی ہے۔ تو مومن، یہ دل تیرا بھی تو ایک قلعہ ہے، اور اس کے اندر جو دولت ہے اس کے ارد گرد دشمن بھاگ رہا ہے، تم جاگتے رہنا کہیں اندر داخل نہ ہو جائے، جاگتے رہنا کہیں اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں، آدمی را دشمن پنہاں بسے، آدمی باحذر عاقل کسے۔ حضرات گرامی، میرے سامنے جو تشریف فرما ہے یہ مثنوی کے حافظ ہیں، جس طرح حدیث پاک کے حافظ ہیں، مثنوی کے حافظ ہیں، جس طرح فقہ کے دریا کے شناور ہیں، اس طرح تصوف کے بھی انتہائی گہرائی سے موتی اڑا کے باہر لانے والے ہیں۔ تو ان کے سامنے بولتے ہوئے میں کچھ جھجک محسوس کر رہا ہوں، یہ اگر کہیں میرے پیچھے بیٹھے ہوتے تو میں کھل کے بولتا۔ باہر خیر ماشاءاللہ، آپ کا حصہ ہے۔ اور یہ دو جید عالم ایک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بالکل میرے سامنے، مگر مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ جہاں سے مجھے کمی ہوگی ان کا چہرہ دیکھ کر میں اور تقویت حاصل کرتا چلا جاؤں۔ تو وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، آدمی را دشمن پنہاں بسیست، اے آدمی صاحب ایمان، اے آدمی جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب دولت ہے، تمہیں پتہ نہیں تیرے چھپے ہوئے خاموش نہ نظر آنے والے دشمن کتنے؟ آدمی باحذر عاقل کا سیست، اللہ غنی، وہی عاقل ہے، وہی دانشور ہے، وہی دانشور ہے، وہی سخنور ہے، وہی عقل مند ہے، وہی بختور ہے جو ان تمام مصائب سے اپنے جان کو محفوظ کرتا ہوا چلا جائے۔ جو باحذر ہو،
جو محتاج، جو بہذر ہو، جس کو ہر وقت اپنے تحفظ اور اپنے بچاؤ اور اپنی حفاظت کے لیے صبح و شام کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حضرات، یہ کوشش عقل کی نہیں چاہیے، یہ عمل کی چاہیے۔ یہاں عقل کام نہیں کرتا، یہاں شیطان اپنی تدبیر استعمال کرتا ہے، لیکن مومن اس شیطان کی تدبیر کو عقل سے نہیں، علم سے نہیں، عمل سے نہیں، خلوص سے نہیں، عشق سے۔ گویا جہاں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ جو باطنی دشمن ہے وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، جہاں آگ لگ جائے تو زندہ چیزیں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، زندہ چیزیں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب دل میں عشق کی آگ جلنا شروع ہو جائے تو شیطان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ اے عقل مند انسان، مکان کے اندر جب دیا بجھ جائے تو چور کو یقین ہو جاتا ہے کہ مالک مکان سو گیا، اس غفلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو گھر کا مالک سویا بھی رہے لیکن دیا جلتا رہے تو چور سمجھتا ہے کہ صاحب خانہ جاگ رہا ہے تو اندر نہیں آتا۔ تو اے انسان، اپنے دل کے اندر محبت، عبادت، عشق نبوت کا دیا جلا کے رکھ، تاکہ شیطان جب اس دیے کی روشنی دیکھے گا اندر داخل نہیں ہوگا کہ یہاں آج بھی زندہ موجود ہے۔ اس لیے فرمایا آدمی را دشمن پنہاں بسیس، آدمی با حذر عاقل کسیس۔ حضرات گرامی، یہاں میں آپ کو ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں، غفلت اس وقت شروع ہوتی ہے جب دل خدا کے خوف سے خالی ہو جائے، شرم نبی سے معروم ہو جائے، شرم نبی نکل جائے، خوف خدا نکل جائے۔ جب خوف خدا نکلتا ہے، شرم نبی نکلتی ہے تو ذکر بند ہوتا ہے، اور جب ذکر بند ہو جائے تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب شیطان مسلط ہو تو پھر وہ گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ پھر جب توبہ کرتا ہے تو اس طرح ہے نا کہ جیسے فرش پر کوڑا کرکٹ گرا تو صاحب نظر، صاحب ذوق لطیف وہ جھاڑو لے کے سارے کو صاف کر دیتا ہے، اور جب وہ نہیں صاف کرتا تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ کوڑا کرکٹ گرتے وہ مرکز غلاظت بن جاتا ہے۔ تو اس طرح جب لوگ ذکر نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، محبت خدا کا جام نہیں پیتے، اطاعت رسول کریم علیہ السلام کے اندر انہماک و جذب پیدا نہیں کرتے، تو پھر وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں ہوتی، پھر داغ پڑتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، آہستہ جب انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا اور توبہ کے مرکز پر نہیں جاتا، نیکوں کی صحبت نہیں ملتی، پاک بازوں کی محبت نہیں ملتی، اچھوں کی یاری نہیں ملتی، تو پھر وہ گناہ گاروں کا ایک گروہ اکٹھا ہوتا ہے اور رات اور دن گناہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ جدھر جاتے ہیں شیاطین اور جنات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، شیاطین اور جنات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کبھی جنات گھروں میں گھس جاتے ہیں اور تباہی بربادی کرتے ہیں، کبھی جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور انہیں بے ہوش کر کے انہیں رسوا کر دیتے ہیں۔ تو جب ذکر دوبارہ شروع ہو جائے تو یہ جنات اور خبیثات چیزیں یہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں، ان کے کہنے پر، ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر جب کوئی آدمی عمل کرے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ نیک ہو جاتا ہے اور اس کی نیکی کا اثر نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ہمارے سامنے قبلہ شیخ الحدیث تشریف فرما ہیں، اس میں کوئی کمی ہوگی تو میں ان سے رہنمائی لے لوں گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، بات لمبی ہے، میں اس کو مختصر کرنا چاہوں گا، کہ آپ نے بہت ہی میرے حکم پر عمل کیا ہے اور میرے مہمان کی خاطر تواضع کی اور مجھے خوش کیا ہے، تو بتاؤ کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس نے عرض کیا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں کیا مانگوں؟ میں تو یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔
تو صحابہ دیکھنے لگے غور سے، انہماک سے، تجسس سے، محبت اور پیار سے کہ سائل نے سوال کیا کیا اور دینے والا اب دے گا کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا بس اتنا ہی، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ اور نہیں۔ اب غیر ذالک، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور؟ جنت میں جہاں رہوں وہاں جانا چاہتے ہو نا؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت بھی ملے، آپ بھی ملیں، غلامی میں ساتھ رہوں، قدموں میں میرا سر رہے، تو مجھے بتایا جائے کہ اس کے سوا اب میں اور مانگوں کیا؟ کوئی ایک نعمت بتاؤ جو اس سے افضل ہو، کوئی ایک شے بتاؤ جو اس سے فضیلت والی ہو، تو پھر میں توجہ کروں۔ جب نعمتوں کی آخری انتہا ہے، وہ اس انتہا پہ میں پہنچ گیا ہوں، اب میں کیا مانگوں؟ اس کے بعد صرف خدا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ ہوں گے وہاں خدا نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں آپ ہوں گے وہاں خدا نہیں ہوگا؟ میں تو آپ کے قریب چلا گیا ہوں، آپ روز خدا کو ملیں گے، میں روز جلوے دیکھوں گا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ پھر میرے صحابی، میں تم سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تم کثرت سے سجدے ادا کرو، ان سجدوں سے مجھے تقویت پہنچے گی اور میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ حضرات گرامی، میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک صحابی کی نمازوں سے نبی پاک کو کیا تقویت پہنچتی ہے؟ کیا نبوت میں اضافہ ہوگا؟ کیا کمالات نبوت میں اضافہ ہوگا؟ کیا اظہار قدرت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ جو ہے وہی ہے۔ البتہ خدا اور نبی پاک کے درمیان جو تعلقات و مقامات ہیں ان میں تو آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ خدا نے خود فرمایا لینے والے آپ ہیں، دینے والا میں ہوں۔ ہر نیا دن جو آتا ہے ہم ہر روز نئی سوغات پیش کرتے تھے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو یہ تھی وہ کیفیت۔ تو پھر کیوں فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ؟ حضرات گرامی، پہلی بات تو یہ کہ اسے شوق عبادت اور عبادت میں جو لذت ہے، لذت میں جو کیفیت ہے، کیفیت میں جو جذب کا مقام ہے، اس کو اس طرح مائل کیا جا رہا تھا کہ تم اس مقام پر پہنچو، اور اپنے غلاموں کو یہ بات بتائی کہ تمہارے کہنے کے بعد جو نیکی اختیار کرے گا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور بولنے والے تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ حق کی طرف بلانے والا، تمہارے بلانے پر جو آئیں گے لوگ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور بلانے والے تجھے بھی فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح اب میں آگے چلتا ہوں کہ مثلا ایک عالم دین ہے، وہ اپنے مقتدیوں کو کچھ ارشاد فرماتا ہے اور مقتدی اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک شیخ ہے، ایک پیر ہے، ایک رہنمائے طریقت ہے، وہ موریدین کے اپنے ہاتھ میں لے کر توبہ کروا کے رائے صفا میں چلاتا ہے، رائے سلوک پہ لے کے چلتا ہے۔ گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، نیکیوں کا اکتساب ہوتا ہے، گناہ دور ہوتے ہیں، نیکیوں کا نور نصیب ہو رہا ہے۔ اب یہ جتنے موریدین 50 ہیں، 2 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، یہ جتنے جب نیکیاں کریں گے تو ان کی نیکیوں کی قوت اور نور کی برکت اس کے پیر کو ملے گی، جس سے ان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح پیر کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں اور مرید کی قبولیت ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے اس پیارے محبوب نے فرمایا آدمی را دشمن پنہاں بسے، آدمی با حذر عاقل کسے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باطنی امراض سے بچ گئے اور ذکر و فکر، حضور و سرور، کیف و محبت کی بنا پر میل کچیل کو دھو ڈالتے ہیں، اور جب کوئی خامی آنے لگے تو پھر جو سحری کے وقت سر سجدے میں رکھ کے آنسو بہاتے ہیں تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی۔
اس لیے آنسو اور ذکر اور آہیں یہ وہ سوغات ہے جو درد والوں کے سوا، قسمت والوں کے سوا، عشق والوں کے سوا یہ چیز کسی کو میسر نہیں ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین اس نور ٹی وی کی وساطت سے یہ محفل درس عشق حق، یہ محفل یاد نبی، یہ محفل یاد خدا، یہ محفل ذکر نبی، یہ محفل ذکر خدا، اللہ کریم یہ صرف تیرے لیے، اپنی نجات کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کے پچھلے گناہ معاف فرما، اور نور ٹی وی کی وساطت سے جہاں جہاں بھی کوئی دیکھ رہا ہے ان سب کے لیے یکساں دعا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ جہاں جہاں بھی جو لوگ اپنی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے، میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، خدا تو تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تو دیکھ رہا ہے۔ سید عالم علیہ السلام کے وسیلے سے خدا آپ کی مرادیں پوری فرمائے، اجڑے گھر آباد فرمائے، اجڑے ویران دل ذکر سے آباد فرمائے، اور غفلت اور شیطانت کے اثرات اور نفسانیت و بہیمیت کے اثرات اللہ یہ دور فرما کر وجدانی روحانی کیفیت سے ارواح و قلوب و اذہان کو اللہ روشنی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔